حال ہی میں بھارت میں ایک کتاب کال کی اوتار محمد صاحب کے نام سے شائع ہوئی، جس نے پوری دنیا کے تیسرے بڑے مذہب یعنی کہ ہندوؤں کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ اس کتاب میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں جس کال کی اوتار کا ذکر کیا گیا وہ کوئی نہیں بلکہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ یعنی صدیوں سے ہندو جس رہنما کا انتظار کر رہے ہیں وہ آنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی ظاہری زندگی جی کر دنیا سے جا چکا ہے۔ ہندو یقین رکھتے ہیں کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں کو دنیا میں آنا تھا۔ پچھلے 3 یگ یعنی ادوار میں ان میں سے ایک کے سوا سب آ چکے۔ موجودہ دور کالی یگ ہے، جس میں کلکی اوتار کو آخری اوتار کی حیثیت سے آنا تھا۔ ہندو عقیدے کے مطابق یہ دور کئی ہزار سال پہلے شروع ہو چکا اور ابھی بہت مدت تک باقی رہے گا۔ ہندو اب تک کلکی اوتار یا آخری نبی کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کی مقدس کتابوں میں دی گئی۔ بھگوت گیتا پر ان میں کہا گیا کہ کالی یگ کا ایک بڑا حصہ گزر جانے کے بعد لوگوں کی فطرت گدھوں جیسی ہو جائے گی، وہ اپنے آپ کو مادی زندگی کا بوجھ ڈھونڈنے لگ جائیں گے۔ ایسے وقت پہ سچائی کی حفاظت کے لیے بھگوان اوتار بھیجے گا۔ واضح رہے کہ پیغمبر اور اوتار ہم معنی ہیں۔ اگر یہ کتاب کسی مسلمان بھائی نے لکھی ہوتی تو میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ مصنف اب تک جیل کی ہوا کھا رہا ہوتا، لیکن خوش قسمتی سے اس کتاب کا مصنف پنڈت وید پرکاش ہے۔ وہ ہندو فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ سنسکرت زبان میں مہارت رکھنے والے الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ وہ اس یونیورسٹی کے مشہور معروف اسکالر ہیں۔ پنڈت وید پرکاش نے اپنی کتاب کالکتی اوتار کے بارے میں اپنی تحقیق کو بھارت کے دیش کے تقریباً 8 نامی گرامی پنڈتوں کے سامنے رکھا۔ اس پنڈتوں نے اس کتاب کا مطالعہ اور تحقیق کرنے کے بعد یہ مان لیا کہ کتاب میں پیش کردہ حوالات مضبوط اور سچے ہیں۔ پنڈت وید پرکاش نے اپنی اس تحقیق کا نام کالکی اوتار رکھا، جس کا مطلب پوری کائنات کا رہنما۔ ہندو مذہبی کتابوں میں ایک عظیم لیڈر کا ذکر پڑھنے کو آتا ہے جو کالکی اوتار کے نام سے مشہور ہے۔ پنڈت وید پرکاش نے بڑی گہری سوچ اور وچار اور تحقیق کے بعد یہ لکھا کہ اس کالکی اوتار سے مراد اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مکہ کی سرزمین میں پیدا کیا۔ چنانچہ کالکی اوتار کتاب کے مصنف کا یہ کہنا تھا کہ اب ہندوؤں کو کسی کالکی اوتار کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہندوؤں کو اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ ہندوؤں کو سنت محمدی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے، جو کہ کافی عرصہ پہلے اس دنیا فانی سے پردہ فرما چکے۔ اس حوالے سے پنڈت پرکاش نے ہندوؤں کی مقدس مذہبی کتاب وید سے مندرجہ ذیل حوالے دلیل اور وضاحت کے ساتھ تحریر کیے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب وید میں لکھا ہوا ہے کہ کالکی اوتار بھگوان کا سب ایک سے آخرت اور اوتار ہوگا، جو ساری کائنات کو راستہ دکھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ان سب کلمات کو بیان کرنے کے بعد اس کالکی اوتار کتاب کے مصنف تحریر کرتے ہیں کہ اس گوئی کا اطلاق صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ہو سکتی ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب وید، جس میں ویدوں کا ذکر ہے، ان کی پیش گوئی 2 کے مطابق کالکی اوتار کی پیدائش ایک جزیرے پر ہوگی۔ وید کی پیش گوئی کے مطابق یہ علاقہ جزیرہ عرب ہی ہو سکتا ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کالکی اوتار کے والد کا نام وشنو 3 بھگت اور والد کا نام سماب ہوگا۔ سنسکرت زبان میں وشنو کے معنی اللہ ہے اور بھگوت کے معنی غلام اور بندے کے لیے جاتے ہیں، اس لیے عربی زبان میں وشنو بھگت کے معنی اللہ کا بندہ یعنی کہ عبداللہ ہی بنتا ہے، جبکہ سنسکرت زبان میں سماب کے معنی امن کے ہیں، جس کا عربی میں مطلب آمنہ ہی بنتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا والد نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ بی بی ہے۔ وید کتاب میں بیان کیا گیا کہ کالکی اوتار زیتون اور کھجور بہت ہی زیادہ استعمال کرے گا۔ وہ سچا ایماندار اور دوسروں پر رحم کرنے والا ہوگا۔ اس کتاب کے مصنف نے تحقیق کی کہ دونوں پھل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسند فرماتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور پکے ایماندار بھی تھے۔ آپ سے زیادہ سچا نہ کبھی کوئی آیا اور نہ ہی کبھی کوئی آ سکتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب وید کے مطابق کالکی اوتار کا تعلق ایک اچھے اور 5 معزز خاندان سے ہو سکتا ہے۔ اس بات میں سچائی ہی نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
قریش کے معزز قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ کالکی اوتار کے مصنف نے لکھا کہ ہماری کتاب میں بیان کیا گیا کہ 6 بھگوان کالکی اوتار کو اپنے ایک خصوص بندے کے ذریعے ایک غار میں پڑھایا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں یہ بھی بات درست ثابت ہوئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی وہ عظیم اور وہ واحد شخصیت تھے جن کو خدا نے فرشتے کے ذریعے غار حرا میں تعلیم دی۔ ہندوؤں کے بنیادی عقیدے میں یہ بیان کیا گیا کہ بھگوان کالکی اوتار سات کو ایک تیز رفتار گھوڑا عطا فرمایا جائے گا جس پر وہ سوار ہو کر مکمل آسمانوں کی سیر کرے گا۔ مصنف نے یہ بھی مطالعہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر معراج کی سیر کروائی تھی۔ مصنف کی یہ بات بھی تحقیق اور درست ثابت ہو گئی۔ وید میں یہ لکھا کہ ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھگوان 8 کالکی اوتار کا مددگار ثابت ہوگا، اس کو بے شمار قوت اور معجزات عطا کیے جائیں گے۔ ہندوؤں کی ساری دینی کتابوں میں یہ پیش گویاں موجود ہیں کہ کالکی اوتار 9 گھڑ سوار، تیر انداز اور تلوار زنی میں مہارت رکھتا ہوگا۔ اس کتاب کے مصنف نے ان پہلوؤں کو بڑا غور اور طلب فرمایا۔ انہوں نے لکھا کہ گھوڑوں، تلواروں، نیزوں کا زمانہ بہت ہی پرانا ہو چکا، وہ زمانہ بہت ہی پہلے گزر چکا تھا۔ اب تو جدید ٹیکنالوجی آ گئی، اب تو جنگ کے لیے ٹینک، توپ، میزائل جیسے ہتھیاروں کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس لیے حقیقت یہی ہے کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں کالکی اوتار کے واضح اشارے ملتے ہیں۔ وہ سب اشارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہی ثابت ہوتے ہیں جو ان تمام حربی فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ اس جدید دور میں ٹینک، توپ، میزائل کے دور میں گھڑ سوار، تیر انداز کالکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں قدیم مذہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے مسلم لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ہدایت دی جا چکی تھی، جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ان کے لیے ہرگز اجنبی نہیں تھی، بشرطیہ کہ وہ اپنی مذہبی کتابوں کی ان گواہیوں سے پوری طرح واقف ہوں۔ ظاہر ہے کہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے، جسے قرآن کے مطابق اٹھایا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جن کا انتظار ابھی تک ہندو کر رہے ہیں، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ نبی ہیں جس کا انتظار ابھی تک ہندو کر رہے ہیں۔